اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ رب العالمین یقیناً توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکیزہ صفائی ستھرائی والے بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ احبابی ذی وقار، آج کی گفتگو مسواک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، حدیث اسناد حسن کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر یہ شاق ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، بوجھ بن جائے گا، تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر اور حکم دیتا، یعنی فرض قرار دیتا۔ بعض روایتوں میں فرض کا لفظ بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی میری امت پر اگر مشکل نہ بنتی، بوجھ نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چونکہ امت پر شاق ہونے کی وجہ سے آپ نے رحمت فرما دی، ڈھیل دے دی، لیکن امت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کس قدر اس پر اہمیت اور کس قدر اس پر زور دینا چاہتے تھے اور اس کو کس قدر پختہ کرنا چاہتے تھے۔ امت اگر حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے ایک بیس پر اور ایک ریزن کی وجہ سے اس حکم کو ناضروری قرار دیا، امت تو سمجھے کہ اس کے اندر کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے اور آپ کے دل مطہر پر اور آپ کے خیال انور پر کس قدر اس میں پختگی تھی کہ میں فرض قرار دیتا۔ اور اسی طرح طبرانی کی ہی ایک روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز پر تشریف نہ لے جاتے حتیٰ کہ آپ مسواک فرما لیا کرتے۔ صحیح مسلم میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے کہیں گھر میں تشریف لاتے، سب سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے۔ امام احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک کو لازم کر لو، یہ جیسے منہ کی صفائی کا سبب ہے ایسے اللہ کی رضا کا سبب ہے، یعنی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ اور ایک اور ابو نعیم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دو رکعتیں آپ مسواک کر کے پڑھتے ہیں بغیر مسواک کے 70 رکعات ان سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز بے مسواک سے 70 حصے افضل ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے مسواک کرتے ہوئے آپ یعنی نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہر عبادت شامل ہے، 70 حصے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70% آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹاپ رینکنگ میں بڑھا دیا ہے کہ 70% وہ ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مسواک ایسی پیاری سنت ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی روایت ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کی قرأت سنتے ہیں، فرشتے اس کے قریب ہو کر قرآن کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اپنا منہ فرشتے اس مسواک کرنے والے کے منہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو جائے، مسواک کرنا ریگولیرٹی کے ساتھ مسواک کرے، مشائخ کرام فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ اسے موت کے وقت اللہ کلمہ پڑھنا نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے، کیا اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں، مسواک کرنے کی کس قدر فضیلت ہے۔ اور مسواک کے لیے ایک چھوٹی انگلی، یہ جس کو بیبی فنگر کہتے ہیں انگلش میں، بیبی فنگر کے سائز پہ مسواک موٹی ہونی چاہیے اور مسواک ایک بالشت ہونی چاہیے، ایک بالشت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو ایک بالشت سے زیادہ ہوگی اس پر شیطان بیٹھتا ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے، در مختار میں بھی ہے، رد المختار میں بھی ہے، کتاب الطہارت میں، کہ اس ایک بالشت سے مسواک زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بالشت آپ، ایک گٹھ جنہوں کہنے نے، ایک بالشت آپ مسواک کریں اور ایک چھوٹی انگلی کے برابر مسواک ہونا چاہیے۔ اور مسواک مارنے کا طریقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو بیبی فنگر ہے یہ نیچے آ جائے اور باقی 3 انگلیاں اوپر رہیں مسواک کے، یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں اور بیبی فنگر مسواک کے نیچے رہے، اس طرح آپ مسواک کریں۔ اور جب آپ مسواک کرتے ہیں فرنٹ والے ٹیتھ کو آپ صاف کریں اور اس کے بعد آپ دائیں طرف صاف کریں۔ علماء نے چوڑے طریقے سے مارنے سے منع کیا ہے، خون نکلتا ہے، اور خون نکلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں صفائی زیادہ ہے یا کوئی ثواب زیادہ ہے، نہیں، خون نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک ایک دانت کر کے صاف کریں، پہلے آپ دائیں طرف کے صاف کریں، پھر آپ بائیں طرف کے صاف کریں، اوپر والے پورے ہو جائیں گے، پھر آپ نیچے دائیں طرف سے کریں، پھر بائیں طرف سے، یعنی اوپر میں دائیں کو ترجیح دینا ہوتا ہے، اوپر میں دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، اوپر ہو جائے گا پھر نیچے، پہلے اوپر کو پھر نیچے، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو، اس طرح آپ نے مسواک کرنا ہوگا۔ مسواک کسی بھی چیز کا ہو وہ جائز ہے۔ مسواک بعض احباب کھجور کا مسواک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مقصد دانت صاف کرنا ہے، منہ صاف کرنا ہے۔ اور بعض علاقوں میں سکھ چین، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے سکھ چین ہے، سکھ چین کا مسواک بھی بہت پیارا مسواک ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ بھی بنا دیتا ہے، اور آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آپ ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، دانت صاف کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ لہٰذا اس مسواک کی اہمیت کو سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواتر کے ساتھ سنت مبارکہ ہے اور آپ کا عمل مبارک ہے اور قول مبارک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور ہر نماز پر کوشش فرمائیں کہ ایک نماز اگر مس بھی ہو جاتی ہے دوسری پہ اسی طرح آپ ریگولیرٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت کو زندہ کریں۔